بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سوال کہ کیا وضو کے دوران گفتگو کرنا جائز ہے؟ بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وضو خانے میں بیٹھ کر ٹوٹی پانی کی کھلی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے بھی وضو کی نیت سے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ والے دوست یار کے ساتھ وہ گفتگو کے اندر مشغول ہوتے ہیں، حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں، سلام دعا چل رہی ہوتی ہے، پانی آگے کھلا ہوا ہوتا ہے، پانی آگے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، پانی کی ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، وضو کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی جب کال آتی ہے تو جیب سے موبائل نکال کر فون کے کان کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور پھر وہی سلام دعا شروع ہو جاتی ہے، لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، پانی ضائع کرنا گناہ ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کو ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ دیں گے، اور پانی ضائع کرنے کی وجہ سے پھر انسان کو گناہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اور اسے جو وضو کے دوران جو منقول دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا سنت ہے، اور پھر علماء کرام نے اور فقہاء نے بغیر بلا کسی عذر کے وضو خانے میں وضو کے دوران گفتگو کرنے کو مکروہ قرار دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان ایک سنت عمل سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ضروری بات کرنی بھی ہے، کوئی ضروری گفتگو کرنی بھی ہے، یا اگر کسی کی کوئی ضروری کال آ بھی گئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ اگر وضو کے دوران آپ لمبی لمبی گپ شپ لگانے لگ جائیں۔ ضروری بات، صرف ضروری بات آپ کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی دو حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 229 اور حدیث نمبر 245۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی جو ہے گناہ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا مسجد کی طرف چل کر آنا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، نماز سے پہلے کیا ہے؟ وضو ہے۔ اگر ہم وضو کی ناقص کرتے ہیں، وضو کے دوران ہم گپ شپ لگاتے ہیں، وضو کے دوران ہم بات چیت کرتے ہیں، کال اٹھاتے ہیں، کال پہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد بھی ہماری کونیوں کا کچھ حصہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں ان کا کچھ حصہ جو ہے سوکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارا وضو ہی ناقص ہے تو پھر نماز میں ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ جب وضو ہی ہمارا ناقص ہے تو نماز کے اندر ہمارا دل کیسے لگے گا؟ نماز کے اندر ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ نماز ہم کیسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے؟ نماز سے پہلے وضو ہے۔ اگر وضو ہمارا کامل ہوگا، اگر وضو ہمارا سنت کے مطابق ہوگا تو نماز پڑھتے وقت بھی ہمیں سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا، اور خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے۔ آپ یقین جانیں، ایک دن آپ سنت کے مطابق وضو کریں، ہر وضو کو 3 بار دھوئیں وضو سنت کے مطابق، شروع کی دعائیں بھی پڑھیں، درمیانی دعائیں بھی پڑھیں، اور آخری جو دعائیں ہیں وضو کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کو مکمل سنت طریقے سے وضو کریں۔ آپ کو نہ نماز میں سکون ملا تو پھر آپ مجھے کہیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔